بالکل ایسا ہی ایک مکالمہ مردوں میں بھی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے ابھی پیش ہوگا، مرد حضرات بھی اس کو دیکھیں گے۔ جو ایک طالبہ بس آخری کڑی ہے نسوان کے پروگرام کی، 2 طالبات ہیں جو ایک نعت پیش کریں گی، ان کی خواہش ہے، ختیجہ احمد العطاس اور سیدہ زینب، یہ دونوں مل کر ایک نعت پیش کریں گی، اس کے بعد خواتین کا پروگرام ختم ہوگا۔ ایسے ہی طلبہ میں جن کا مکالمہ ہے وہ طلبہ اسٹیج پر آ جائیں، طلبہ میں جن کا مکالمہ ہے وہ اسٹیج پر آ جائیں۔ ماشاءاللہ ہماری یہ طالبات نے بہت اچھا اور بہت بہتر مظاہرہ پیش کیا، اور بہت کم وقت میں ان کو وقت بہت کم دیا گیا۔ پہلے طے نہیں کیا گیا تھا شعبہ نسوان کا بھی مظاہرہ پیش کیا جائے، لیکن ہماری ان طالبات نے خود سے پہل کی، خود سے پیشکش کی کہ ہم بھی اپنا مظاہرہ پیش کریں گے۔ الحمدللہ بہت اچھا مظاہرہ پیش کیا۔ اب ہمارا بہت مختصر سا پروگرام باقی ہے۔ سب سے اہم چیز جس کی طرف بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے وہ جو مکتب کی اہمیت ہے، وہ پروگرام ابھی آپ کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ وہ پروگرام ابھی آپ کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ میں تمام احباب سے بہت ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑا متوجہ ہو جائیں۔ یہ بہت اہم پروگرام ہے، اس میں آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی کہ مکتب کی کیا اہمیت ہے اور مکتب کی ضرورت کیوں ہے۔ اگر ہم مکتب کے بجائے مسجدوں میں عربی تعلیم دے لیں، ٹیوشن رکھ لیں، تو اس کے کیا فائدے ہیں، مکتب کا کیا فائدہ ہے، یہ ساری چیزیں تجربات کی روشنی میں آپ کے سامنے بات آئیں گی۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ شہر حیدرآباد کے اندر الحمدللہ جیسا یہ ایک مکتب ہے، ایسے ہی 360 مکاتب چلتے ہیں، 8000 طلبہ پڑھتے ہیں صرف حیدرآباد کے اندر، اضلاع میں تو اور بہت زیادہ ہے۔ اور یہ سب کے سب ماشاءاللہ ہمارے متحرک نوجوان عالم دین حضرت مولانا مفتی احسان احمد صدیقی صاحب جو اس وقت آپ کے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، وہ اس کے روح رواں ہیں، وہ یہ پروگرام پورا آرگنائز کرتے ہیں، چلاتے ہیں۔ 8000 طلبہ 360 مکاتب کے اندر پڑھتے ہیں اور مفتی صاحب اس کی ساری نگرانی کرتے ہیں، اور ہم سب کے شیخ حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم اس کے سرپرست ہیں۔ اب یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ خواتین سے بھی درخواست ہے کہ بہت توجہ کے ساتھ یہ پروگرام آپ دیکھیے۔ یہ پروجیکٹر کے ذریعے حضرت مفتی صاحب آپ کو بتلائیں گے۔ میں حضرت مفتی احسان احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا پروگرام پیش فرمائیں۔ میں مفتی صاحب کا تعارف زیادہ نہیں کرا سکتا، وقت بھی بہت کم ہے، بس اتنا کرا دوں کہ مجھے فخر ہے الحمدللہ کہ مفتی صاحب میرے شاگرد ہیں۔ الحمدللہ حدیث شریف پڑھاتے ہیں، فقہ کی اونچی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ جس ادارے اشرف العلوم میں پڑھاتا ہوں وہاں کے آپ مایہ ناز استاد ہیں۔ دور حدیث شریف جو عالم کورس کا آخری سال ہوتا ہے اور مفتی کا کورس، اس میں آپ پڑھاتے ہیں، اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے حضرت مفتی صاحب کو بھی پڑھایا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے۔ بہت متوجہ ہو کر اور پروجیکٹر کے ذریعے پروگرام بتلایا جا رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ تمام احباب پروجیکٹر کی طرف متوجہ ہوں، اور اساتذہ سے درخواست ہے کہ طلبہ کو تھوڑا سا خاموش کرائیں، یہ بہت اہم پروگرام ہے۔ ایسے ہی خواتین میں بھی جو ذمہ دار خواتین ہیں، معلمات ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ عورتوں کو تھوڑا سا خاموش بٹھائیں۔ سب سے اہم آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس کو دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا
مکاتب کی کیا اہمیت ہے. بقیہ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ بہت متوجہ ہو کر اس پروگرام کو سنیں. اساتذہ کوئی بولنا ہے صاحب بولو. جمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمی اساتذہ سے گزارش ہے کہ وہ ان کو جو کام دیا گیا ہے اس کام میں لگ جائیں، کیونکہ بچے بہت زیادہ اندر ہیں. اندر سے ان لوگوں کو سیٹ پر لا کر کے ضرور بیٹھائیں. ابھی انعامات کا سلسلہ بھی باقی ہے، اور جن طلبہ طالبات نے سال بھر محنت کی ہے ان کا امتحان ہوا، کون طالبہ پوزیشن آئی، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، ان کے انعامات بھی باقی ہیں. مفتی صاحب کے پروگرام کے بعد آپ ماں باپ کے سامنے آپ کے بچوں کو انعام دیا جائے گا. یہ ایک دنیا کا چھوٹا سا انعام ہے. آپ تصور کیجئے کہ انہی بچوں کے نتیجے میں کل قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو تاج نصیب فرمائیں گے، پورے لوگوں کے سامنے آپ کا اعزاز ہوگا. دنیا کے ایک چھوٹے سے انعام کا انتظار ہے، آخرت کا انعام بھی باقی ہے. اس لیے ماں باپ ضرور اپنے آنکھوں سے اپنے بچوں کو انعام لیتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ. اسلامی تعلیمات سے واقف ہو، ہر گھر کے اندر قرآن اور حدیث کی آوازیں ہمارے کانوں میں گونجتی رہے، ہر بچہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو. مدینہ منورہ کا جو ماحول تھا، اگر وہ ماحول آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے آپ کے لیے کہ جو محلے والے اپنے محلے اور اپنے اطراف و اکناف کا اچھا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے محلے کے مکتب کو دیکھ لیں. اگر آپ کے محلے میں مکتب کامیاب چل رہا ہے تو آپ امیجن کیجئے، آپ تصور کیجئے کہ آپ کے محلے کا آج کے 10 سال کے بعد ویسا ہی ماحول بننے والا ہے. اور اگر آپ کے محلے میں مکتب نہیں چل رہا ہے تو آپ یقین جانیے کہ اس سے 10 سال کے بعد یہی بچے جب کہ نوجوان بن جائیں گے تو ان کی جو کیفیتیں اور ان کی جو بدکاریاں اور بری عادتیں رہے گی وہ محلے کو کتنا برباد کرے گی. تو یہ ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں ایک مکتب اس طرح سے منظم انداز میں قائم ہوا ہے. اور آپ سوچئے کہ مکتب جہاں پر عام طور پہ تصور ایسا ہے کہ 10 15 20 بچے مسجد میں آتے ہوں اور عربی پڑھ کر کے چلے جاتے ہوں، تو جیسا یہ تصور قائم ہے اس کی جگہ پر ایک گھر کے اندر 300 سے زائد طلبہ اتنا منظم انداز میں جو مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ 300 سے زائد طلبہ وہاں پر ایک چھوٹے سے گھر کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو یہ کیسی غیر معمولی بات ہے. اور اس کے پیچھے ذمہ داران اور اساتذہ کی کیسی محنتیں لگی ہوں گی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال یہ جو مکتب ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ بنیادی چیز ہے اور اس کے اہمیت کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. دراصل اس وقت ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد ہم سب کو سمجھنا ہے کہ انگلش میڈیم اسکولز میں زیر تعلیم طلباء کی دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کی فکر کیسے ہو. دیکھیے جو طلباء ہمارے مدارس میں پڑھتے ہیں اور وہاں پر وہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، وہاں پر وہ بورڈنگ میں رہتے ہیں اور وہاں رہ کر کے وہ حافظ قرآن بن رہے ہیں، وہ عالم دین بن رہے ہیں، مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ ان طلباء اور طالبات اور ان بچوں کا ہے جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. ان کے قرآن پاک کی تعلیم اور ان کی دین اور اسلامی تربیت کا کیسے مسئلہ حل کریں. مسئلہ یہ زیادہ اہم ہے. اس وجہ سے ہم سب کو اس وقت اسی بات کی فکر ہے، آپ بھی یہی فکر لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ انگلش میڈیم اسکولز کے اندر پڑھنے والے طلباء کی دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کیسے ہوگی. اس سلسلے میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے
بلکہ قرآن پاک نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ جن کے والد اور جن کے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، والد بھی اور دادا بھی دونوں بھی نبی ہیں، اور آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، تو پورا نبیوں کا خاندان تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو سب سے زیادہ جو بات آپ کو دامنگیر تھی اور جو فکر لگی ہوئی تھی وہ یہ کہ میرے بعد میری اولاد کے ایمان کا کیا ہوگا۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ کیا ہماری نسلوں کے ایمان کے سلسلے میں ہمیں ایسی فکر ہے کیا؟ ما تعبدون من بعدی، یہ پوچھا تھا اپنی اولاد سے اپنی وفات کے وقت میں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے اور میرے بعد تمہارے ایمان کا کیا ہوگا۔ یہ جو فکر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد کے سلسلے میں تھی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کے ایمان کے سلسلے میں ایسی فکر لاحق ہو جائے۔ اسی لیے قرآن پاک نے اس کو ہم سب کے لیے بیان کیا ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کوئی والد اپنے بیٹے کو حسن ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا ہے۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر لڑکا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں، یعنی جیسی والدین کی تربیت ہوتی ہے اس اعتبار سے وہ بچہ اسی تربیت کے لحاظ سے ڈھل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کے سلسلے میں فکر مند رہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ اس ملک کے گزرے ہیں، بڑے عالم دین ہیں، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کو ہر تعلیم پر مقدم رکھیں، اور کیا ہوا احمد صاحب؟ اسکرین چیک کریے، اسکرین چیک کریے، یہ اسکرین پہ جانا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کو ہر تعلیم پر مقدم رکھیں، اور بغیر اس ضروری تعلیم کے جس سے وہ اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے عقیدے اور اپنے فرائض منصبی کو جان سکیں، خالص رواجی یا معاشی تعلیم دلانا گناہ اور اپنے مذہب سے بغاوت۔ دیکھیے، دینی تعلیم کو چھوڑ کر کے صرف رواجی اور معاشی تعلیم دلانا یہ اپنے مذہب سے بغاوت ہے۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی عصری اور اسکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی ضرور فکر کریں۔ دیکھیے، یہ وقت بہت نازک چل رہا ہے۔ یہ جو ہماری نئی نسل ہے نا، موجودہ نسل، یہ موجودہ نسل ہر طرف سے حملوں کے نرغے میں ہے، ہر طرف سے اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ عیسائیت کا حملہ ہے، انٹرنیٹ کا حملہ ہے، فرینڈشپ ہے، یہودیت ہے، ٹی وی، دیومالائی تہذیب، موبائل، اور یہ ساری کی ساری چیزیں، اور اب تو مختلف قسم کے گیمز آ گئے ہیں۔ ہر طرف سے ہماری یہ موجودہ نسل حملوں کے نرغے میں ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ ہم اپنی نسل کے سلسلے میں غور کریں کہ یہ ہماری نسل ان حملوں کے نرغے سے کیسا باہر نکلے، اس بات کی فکر کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب انگریز کا دور تھا، اور اس وقت انگریز کے زمانے میں انگریزوں نے اپنی ایک تعلیمی پالیسی انہوں نے بنائی تھی، اور وہ تعلیمی پالیسی کے حساب سے سلیبس ڈیزائن کرنے کے لیے، کریکولم ڈیزائن کرنے کے لیے ذمہ داری دی تھی لارڈ میکالے نامی شخص کو۔ اس نے وہ پورا کریکولم ڈیزائن کیا، اور اس وقت اس نے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے اس نصاب اور اس تعلیمی پالیسی کے سلسلے میں
اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اپنا ویژن بتلایا. وہ ویژن اس نے یہ بتلایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پیدا ہونے والا ہر بچہ پیدائشی طور پر تو ہندوستانی ہو لیکن سوچ و فکر کے اعتبار سے وہ پورا کا پورا انگریز ہو, وہ یہودی اور عیسائی ہو. ان لوگوں نے اپنا ایک ویژن پیش کیا تھا, اور یہ جو ویژن تھا یہ بہت ہی خطرناک ویژن تھا. اس کے مقابلے میں ہمارے اکابرین نے اور بزرگان دین نے مکاتب کا سلسلہ جاری کیا, اور مکاتب کا انہوں نے ایک کریکولم تیار کیا اور اس کا ایک نظام و نصاب بنا کر کے پورے ملک کے اندر مکاتب کا جال اور مدارس کا جال پھیلایا, اور انہوں نے پھر اپنا ایک ویژن پیش کیا. اور آپ دیکھیے ہمارے جو اکابرین کا ویژن تھا وہ یہ کہ یہاں ایک ایسی نسل وجود میں آئے جو پیدائشی طور پر تو ہندوستانی ہو مگر فکر و سوچ کے اعتبار سے وہ کامل مسلمان ہو. کہ ہم ہندوستانی ہیں پیدائشی طور پر, لیکن ہماری سوچ اور ہماری فکر اور ہمارے سر کے اندر جو دماغ پایا جاتا ہے یہ دماغ عیسائی, یہودی یا غیر مسلم یا ہندو نہیں ہے, بلکہ ہم اپنے دماغ اور سوچ و فکر کے اعتبار سے کامل مسلمان ہیں. اگر یہ ہمیں باقی رکھنا ہے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ سوچ و فکر مکاتب کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کے دماغوں کے اندر ٹرانسفر کریں, ورنہ جو ایٹماسفیئر ہمارے پورے کے پورے ملک کا بنایا جا رہا ہے اور جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے یہ اتنا سخت ترین ماحول ہے کہ اس ماحول کے اندر رہ کر کے ہمارے بچے آگے چل کر کے مسلمان باقی رہنا بہت ہی مشکل اور بہت ہی دشوار گزار راستہ ہے. آپ غور کیجئے, یہاں پر چند ایک بہت ہی زیادہ فکر مند کچھ سلائیڈز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, آپ اس پہ غور کیجئے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے پریزنٹیشن دیکھا ہے یہاں کے طلباء اور طالبات کا, یہاں کے اسٹوڈنٹس کا. ایک سوال ہے کہ مکتب کسے کہتے ہیں؟ بھائی یہ سوال بہت اہم ہے, اور خواتین سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ اسکرین پر اپنی نظریں جمائے رکھیں اور میری بات کو بہت آپ دل کے کانوں سے سنیں کہ مکتب کسے کہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی یہ بچے اتنے سارے ہم کو دکھ رہے ہیں اور یہاں پروگرام چل رہا ہے, اسی کو مکتب کہتے ہیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, آپ یہاں لکھی ہوئی جو تعریف ہے اس کو سمجھیں کہ دین دھرم کی وہ بنیادی تعلیم, دین دھرم کی وہ بنیادی تعلیم جس کے حصول کے بغیر یعنی جس کو حاصل کیے بغیر ہم صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں, اس کے مراکز کو مکتب کہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ نارمل بات ہے, کوئی فرق نہیں ہے. آپ یہاں کانسنٹریٹ کریں کہ دین دھرم کی وہ تعلیم, اس پر آپ کانسنٹریٹ کیے رکھیں. اب اس کو سامنے رکھ کر کے آپ ایک دوسرے سوال کا جواب کہ بھئی مکتب کہاں چلائے جا سکتے ہیں, مکتب کہاں چلائے جا سکتے ہیں. تو بنیادی تعلیم چونکہ ہر مسلمان کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے دانا پانی ضروری ہے, جو جہاں جس حال میں ہو اپنے دانے پانی کا ضرور انتظام کرتا ہے, ایسے ہی مسلمان جہاں جتنے بھی ہوں وہاں مکتب نہایت ضروری ہے. اب اس کو سامنے رکھ کر کے آپ غور کریں کہ بھئی مکتب مسجد کے اندر بھی چل سکتا ہے, اور مکتب محلے کے کسی اسکول میں بھی چلایا جا سکتا ہے, مکتب کسی مکان پر بھی چل سکتا ہے, جیسے ہمارا یہ اتنا منظم اور بڑا مکتب ایک چھوٹے سے مکان میں چل رہا ہے. ایسے ہی مکتب اگر مکان نہ ملے تو کسی گیریج میں بھی مکتب چل سکتا ہے, اور اگر اتنا سب کچھ نہ ہو تو کوئی محلہ اور کوئی بستی ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں مکتب ہو, بلکہ مکتب تو درخت کے نیچے بھی چل سکتا ہے. ایک درخت کے نیچے بھی آپ مکتب چلا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی محلے والے یہ چاہیں کہ اگلے 10 سال کے بعد ہماری نسلیں ارتداد کی شکار ہو جائے نعوذ باللہ, اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو, تو وہ یہ طے کر لیں کہ بھئی ہمارے محلے میں کوئی مکتب نہیں چلنا چاہیے, بس آسانی کے ساتھ پوری کی پوری نسل تباہ ہو جائے گی. اور اگر
آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا محلہ بچ جائے اور ہمارے محلے کے اندر اگلے 8-10 سال کے بعد کوئی تبدیلی ہو جائے, کوئی ریولیشن آ جائے, انقلاب پیدا ہو, تو آپ کچھ جگہ نہ ملے تو کم از کم آپ درخت کے نیچے سے ہی ایک مکتب وہاں ضرور قائم کر لیں. آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے جو تصویر ہے, آپ کے سامنے جو تصویر ہے اس پر آپ غور کریں. آپ دیکھیے کہ ایک درخت ہے اور درخت کے اوپر ایک بلیک بورڈ لگا ہوا ہے اور وہاں بہت سارے بچے بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں اور ایک ٹیچر پڑھا رہے ہیں. آپ غور سے دیکھیے کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیچر پڑھا رہے ہیں اور درخت کا جو پیڑ ہے اس کے اوپر ایک بلیک بورڈ لگا ہوا ہے. کام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ جب چل رہا ہے تو چل سکتا ہے, اسی لیے چل رہا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں چل سکتا. اوپر دیکھیے کیا ہیڈنگ آ رہی ہے, دوسرے دھرم کے لوگ اپنے دھرم کو بچانے اور اس کے تحفظ کے لیے کیسی کیسی تعلیمی قربانیاں دے رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا کوئی مکتب نہیں ہے میرے بھائیوں, مسلمانوں کا مکتب نہیں ہے. آگے دیکھیے, آگے دیکھیے, برج, اور برج کے نیچے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور دیوار پر بلیک کلر کر کے بلیک بورڈ بنایا گیا ہے اور استاد پڑھا رہے ہیں. یہ دیکھیے آپ تیسری تصویر, غور کیجیے آپ, ایک چھپر ہے, جھوپڑ پٹی ہے, وہاں پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں, بورڈ لگا ہوا ہے اور ٹیچر وہاں پڑھا رہی ہے. یہ سب کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو اتنی محنت کر رہے ہیں اور اپنی قوم کو تعلیم دینے کے لیے اتنا کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ وسائل نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے اچھے خاصے گھر کی ضرورت ہے, ایک بلڈنگ کی ضرورت ہے, ایک گرودوارے کی ضرورت ہے, ایک ٹین شیڈ کی ضرورت ہے, ایک شیلٹر کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ سب کچھ نہیں سوچا, بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے مضبوط تعلیم کا انتظام کیا, وسائل پر انہوں نے نظر نہیں کی. کیا آپ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ اس کا جواب سنیے. یہ ایک ایسی تنظیم کے لوگ ہیں جو اپنی تنظیمی تعلیمی سرگرمیوں اور اس کے نتیجے میں ملک بھر میں رول کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی تعلیمی صلاحیتوں کی وجہ سے ملک بھر میں رول کر رہے ہیں اور ان کی شاخائیں 2019 کی رپورٹ کے مطابق 84,877 جن میں روزانہ چلنے والے 59,266 اور ویکلی چلنے والے 17,229. ان میں سے صرف تلنگانہ میں روزانہ چلنے والی شاخائیں 23,002 اور ہفتہ واری 370 شاخائیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ان کے دھرم کی تعلیم ہے, یہ ان کے دھرم کی تعلیم ہے جس کو انہوں نے بغیر کسی وسائل پر غور کیے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں صرف ہمارے تلنگانہ میں چلا رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے دھرم کے لوگ اپنے دھرم کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کام کر رہے ہیں, اور ہم اپنا وہ اسلام, اپنا وہ دین جس کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, اور اس ہندوستان کے اس ماحول کے اندر آج بھی وہ دین اور اسلام بچا ہوا ہے, ہم کیا اس دین و اسلام کی اتنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے محلے میں اپنے نسل کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے ایک مکتب بھی قائم نہیں کر سکتے؟ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت لمحہ فکریہ ہے اور غور کرنے کی بات ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر مکاتب قائم نہیں کریں گے, یا پھر میری بہنوں اور میرے بھائیوں, اگر ہم مکاتب میں اپنے بچوں کو داخلہ نہیں دلوائیں گے, نہیں پڑھائیں گے, تو آگے ایک اور بہت سخت ترین ایک اٹیک ہونے والا ہے مسلمانوں کے اوپر اور ان کے ایمان کے اوپر, نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے. NEP 2020 جس کو کہا جاتا ہے, NEP 2020 کہا جاتا ہے,
یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے، اس کے ذریعے سے اس کے سنگین نتائج کیا ہونے والے ہیں، اس کے چند اقتباسات جو گورنمنٹ نے پبلک ڈومین پر اپنی جو رپورٹ پیش کی ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے لحاظ سے، اس کے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ تاریخ کو جو مسلمانوں کی تھی، 800 سالہ مسلمانوں کی تاریخ، وہ مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانے کی پوری کوشش اس میں ہو چکی ہے، اور یہ کریکولم ڈیزائن ہو چکا ہے، یعنی اس کا پورے گائیڈ لائنز ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی ان لوگوں کے پاس ایک مستقل ہمارا جو تصوف کا نظام ہے، اس کے مقابلے میں ان کے پاس روحانیت کے ارتقاء کے عنوان سے ایک پورا کا پورا سسٹم اس کے اندر ڈیولپ کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا جائے گا، ان کا کریکولم پڑھا کر کے بچوں سے کہا جائے گا بیٹے سب آنکھیں بند کرو اور اب تصور کرو، اب غور کرو کہ جو ہے تمہارے اندر بھگوان آ رہا ہے اور بھگوان تمہیں آرام پہنچا رہا ہے، اور اس طرح سے اپنے جو بھگوت اور گیتا کے جو مضامین ہیں وہ مضامین ان کو پڑھائے جائیں گے اور پریکٹیکل اس کو ان کو سمجھایا جائے گا۔ اس بات کو انہوں نے اپنے کریکولم کے اندر داخل کر لیا ہے۔ ایسے ہی جو مسلم طالبات ہیں وہ ہمارے جو RSS کے اسکولز ہیں، ان اسکولوں کے اندر پڑھ کر کے دیوی اور دیوتاؤں کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ابھی یہ ریسنٹلی اور کرنٹ سچویشن ہے، اور آگے چل کر کے جب نیپ 2020 کا امپلیمنٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد اور کیا کچھ ہوگا ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جو انٹرنیشنل لینگویجز ہے، وہ لینگویجز کے انٹرنیشنل لینگویجز کے اندر عربی کو بالکل ہی ہٹا دیا گیا ہے، عربی کا لحاظ اس کے اندر نہیں رکھا گیا ہے، حالانکہ عربی دنیا کی دوسری سب سے بڑی لینگویج ہے اور اس کو یہ شرف حاصل ہے، اگرچہ کہ اصل کے اعتبار سے وہ پہلی سب سے بڑی ہے، لیکن عیسائیت کے فروغ کی وجہ سے یہ دنیا کے اندر بولی جانے والی دوسری سب سے بڑی لینگویج ہے۔ اردو کے ساتھ اس میں بہت زیادہ ناانصافی برتی گئی ہے۔ کلبز کا قیام ہر اسکول کے اندر ضروری ہے، کو ایجوکیشن ہر اسکول کے اندر رہنا ضروری ہے، اور وہاں پر کلچرل پروگراموں کے عنوان سے لڑکے اور لڑکیوں کے مخلوط پروگرام کروانا ان کے تہذیب کا ایک حصہ اس کے اندر قرار دیا گیا۔ یہ کلبز کا قیام ہر اسکول کے اندر ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آ چکی ہے، پاس ہو چکی ہے، کام شروع ہو چکا ہے۔ 2023 اور 24 ان کا ٹارگٹ ہے، اس کے ذریعے سے وہ اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یاد رکھیے مکاتب کی اہمیت ہمارے پاس نہیں آئے گی، اور ہم یہ فکر نہیں کریں گے کہ ہمارے بچے مکاتب میں پڑھیں، اور جن محلوں کے اندر مکاتب نہیں ہیں وہ محلوں کے اندر مکاتب قائم ہوں، اس کی فکر نہیں کریں گے تو مسلمانوں کا اگلا آنے والا پیریڈ بہت ہی زیادہ سنگین ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے بچے تربیت کہاں پائیں گے؟ آپ غور کیجئے، کہاں پائیں گے؟ دیکھیے، تربیت پانے کے لیے بس یہ 5 مقامات ہیں۔ ایک تو ماں کی گود۔ ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت ماؤں کی گود کی کیا صورتحال ہے۔ بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے اور نگاہیں سیریل کے اوپر فون کے اندر ٹکی ہوئی ہوتی ہے، اور بہت ہی زیادہ بے توجہی کا عالم بہت سارے ماؤں کا ہے۔ ممکن ہے یہاں جو مائیں آئی ہوئی ہوں وہ سب دیندار اور نیک اور باپردہ اور ایسے ہی باوضو دودھ پلانے والی مائیں یہاں پر آئی ہوئی ہوں گی، مگر عام طور پر ماں کی گود ایسی ہے جس کے اوپر اب بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ گھر کا ماحول کیا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے، بہت سارے گھروں کے اندر بھائی اور بہنوں کے مسائل تک پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ گھروں کا ماحول بہت ہی زیادہ گیا گزرا ہوتا جا رہا ہے۔ مکاتب یا تو ہمارے محلوں کے اندر نہیں ہے، اور ہے تو بس فارمیلٹی کی تکمیل ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بہت سارے مکاتب ایسے ہیں جہاں 5-5 سال تک بچے پڑھتے ہیں، اس کے باوجود تجوید کے ساتھ بچوں کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔
ایک صورت کا ترجمہ بھی بچوں کو معلوم نہیں ہوتا، بس چل چلاؤ کی چند صورتیں ہیں اور چند کلمے وغیرہ ہیں وہ یاد دلا دیے جاتے ہیں۔ مدارس کے اندر پڑھنے والے بچے تو 99% تو اسکول میں ہے، 1-2% بچے مدارس کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور اسکولز کی جو صورتحال ہے ماشاءاللہ، بعض اسکولز تو اس سے مستثنا ہے جو اپنے اسکول میں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد مسلم مینجمنٹ اسکولز کی ایسی ہے جہاں پر اسلام کے نام پر کوئی سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ اسلامک اسکول ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک سبجیکٹ بھی اسلامی نہیں، کوئی اسلامک کریکولم اس کے اندر نہیں ہے۔ اسکولز کی یہ صورتحال ہے۔ اب آپ خود غور کریں کہ ہم خود غور کریں کہ ان 5 مراحل میں سے ہماری موجودہ نسل کی اکثریت کہاں تک دینی تعلیم و تربیت حاصل کر سکتی ہے۔ نہ ماں کی گود بھروسے کے قابل، نہ گھر کا ماحول بھروسے کے قابل، نہ مکاتب بھروسے کے قابل، نہ مدارس میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، نہ اسکولوں کے اوپر کوئی بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ممکن ہے کچھ اسکولز ہوں گے جو آپ کے بارکس کے اندر چل رہے ہوں گے جن کے اوپر آپ بھروسہ کر سکتے ہوں گے، لیکن عام ماحول تو اس کے خلاف ہے۔ اب ہمارے بچے تعلیم و تربیت کہاں پائیں گے اور کہاں جا کر کے ان کی تربیت ہوگی؟ یاد رکھیے، اگر تربیت نہیں ہوگی تو انسان حیوان سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ تربیت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ انسان فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر تربیت نہیں ہوگی تو بہت سخت حالات ہوتے ہیں۔ صرف ایمان کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ تربیت نہیں ہوتی ہے تو بچہ اپنے ماں باپ کا بھی نہیں رہ جاتا۔ پھر حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور مکاتب کے سلسلے میں بڑے فکرمند بزرگ گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارا کام اس وقت تک قابل اطمینان نہیں ہوگا جب تک کہ مسلمان اپنے بچوں کی تعلیم کو ان کی غذا اور دوا سے زیادہ اہم نہ سمجھیں گے، اور دینی مکاتب و مدارس کو اسی ذوق و شوق سے قائم کریں جس سنجیدگی اور ذوق و شوق سے وہ مساجد تعمیر کرتے ہیں، اس لیے کہ مساجد کی آبادی ان مکاتب کے بغیر ممکن نہیں جب تک ہم اس راہ کے مصارف اور اخراجات کو اپنا اہم ترین اور مقدس ترین فرض نہ سمجھیں گے۔ مکاتب چلانے کے لیے اور مکاتب کے امور میں خرچہ کرنے کے لیے اور ایسے ہی اپنے بچوں کی مکاتب کی فیس ادا کرنا، یہ جب تک اپنا مقدس ترین فرض نہیں سمجھیں گے، فرماتے ہیں اس وقت تک ہمارا کام قابل اطمینان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم ترین مرحلہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی دواؤں اور ان کی غذاؤں سے زیادہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی اہمیت اور اس کو آگے بڑھانا ہمیں سب سے زیادہ ضروری۔ دیکھیے مکاتب جو ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، 2 طرح کے۔ ایک کو کہتے ہیں بغیر نظام و نصاب پر مبنی مکاتب، اور دوسرے ہے نظام و نصاب پر مبنی مکاتب، یعنی کوئی سسٹم نہ ہو اور کوئی کریکولم نہ ہو، تو یہ کہتے ہیں اس کو غیر منظم مکاتب، کہ جس کے اندر کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ اسکول سے بچہ گھر آتا ہے، اچھا جب اسکول جا رہا ہوتا ہے تو ماں بیچاری ماشاءاللہ صبح بچے کو اٹھاتی ہے، منہ ہاتھ دھلاتی ہے، اس کے کپڑے اس کا یونیفارم استری کرتی ہے اور بہت اچھے انداز میں اس کو یونیفارم پہناتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، شوز کو پالش کرتی ہے، اور اس کے بعد بیگ وغیرہ تیار کر کے ناشتہ کروا کر کے اس کو اسکول بھیجتی۔ وہ جب بچہ اسکول سے واپس آتا ہے تھکا کر کے، تو ماں اس کو جو ہے اپنے گھر کے کپڑے پہنا دیتی ہے۔ بچہ اس کے بعد چڈی پہن لیا، اس کے بعد ٹیڑھا بنگا ایک جو ہے شرٹ پہن لیا، اس کے بعد تھوڑی دیر ہوتی ہے وہ پھٹا ایک قاعدہ بچے کے ہاتھ میں ماں تھما دیتی ہے، ایک پھٹی ٹوپی وہ بچہ پہن لیتا ہے، اس کے بعد اس کی نیٹ بہہ رہی ہوتی ہے، اس کے چہرے کے اوپر پراگندگی ہے، بال پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ اب وہ چڈی پہن کر کے پھٹا قاعدہ پھٹی عربی لے کر کے وہ بچہ مکتب میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر بس ایسے ہی گزارتا ہے وقت اور کچھ پڑھ لیتا ہے۔
اور اس کو ذرا نیٹ بہنے لگتی ہے تو سر سے ٹوپی نکالتا ہے، وہ نیٹ صاف کر لیتا ہے، اور ادھر پوچھ لیا ادھر پوچھ لیا، آتے ہوئے کبھی عربی رستے میں گر گئی وہ اٹھا لیا، اور اس کے بعد ایسے ہی ہوتے ہوتے وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور وہ بچہ جو ہے واپس گھر کو آ جاتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال رہے گی تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا یہ نہیں ہوگا کہ عصری تعلیم اور جو ہے دینی تعلیم کی اہمیت میں کتنا بڑا فرق آئے گا اور کتنا بڑا ڈیفرنٹ پیدا ہو جائے گا۔ لوگ سمجھیں گے تو دین تو یہی بدسلیقگی کا نام ہے، اسلام یہی سکھاتا ہوگا، اسی وجہ سے اسلامی تعلیم جہاں ہوتی ہے وہاں یہی سب چل رہا ہے۔ دیکھیے ابھی جو مکاتب نظام اور نصاب کے بغیر ہوتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے، عام طور پر اکثر مکاتب میں کوئی جامع مرتب نصاب تعلیم نہیں ہوتا، کوئی کریکولم نہیں اور کوئی نصاب تعلیم وہاں پر نہیں، درجات اور کلاسز کی ترقی کا کوئی ہدف اور مقررہ میعاد نہیں۔ ایسے ہی نظام تعلیم اور مکتب کی نگرانی کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا، طلباء اور طالبات کی تعداد کی کوئی حد بندی اور عمر کی کوئی پابندی نہیں۔ 18-19 سال کے بچیاں ہیں اور مول صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مول صاحب کے پاس 50-50 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا تو ہونے والا ہے نہیں، تعلیم تو ایسا نہیں ہوگی۔ طلباء اور مدرس کے تبادلے کی صورت میں اکثر نو تعلیم کا اعادہ ہوتا ہے، بچوں کے کوئی ماہانہ ٹیسٹ نہیں، کوئی امتحان کا نظام نہیں، مختصر مدت میں قرآن پاک ناظرہ قرآن مکمل کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک بات، میں ابھی 5 منٹ باقی ہے ہمارے، تو ایک بات بہت اہمیت کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھنے کی ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب منظم مکتب چلتا ہے کہیں پر، جیسے یہاں چل رہا ہے ماشاءاللہ، تو وہاں پر ایک بہت بڑا پرابلم اور بہت بڑا چیلنج جو مکتب کے ذمہ داران فیس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر 4 میں ایک پیرنٹ آ کر کے، سرپرست آ کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ بچے کی قرآن کب شروع کر رہے ہیں، بچے کی قرآن کب ختم کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم فیس کرتے رہتے ہیں ذمہ داران۔ اس کے لیے میں سرپرستوں سے، ہماری ماؤں اور بہنوں سے بھی اور ہمارے بھائیوں سے بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ دیکھیے، آپ نے اپنے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن دلایا، بچہ جب فرسٹ کلاس میں پہنچا تو کوئی سرپرست اسکول پہ پہنچ گئے اور پہنچ کر کے وہاں ذمہ داروں سے جھگڑا کرنے لگے کہ صاحب 3 سال سے میرا بچہ آپ کے اسکول میں پڑھ رہا ہے، نرسری پڑھ لیا، LKG پڑھ لیا، UKG پڑھ لیا، ابھی تک آپ میرے بچے کو 10th کا ایگزام ہی نہیں دلائے۔ سوچیے آپ کتنی پھوہڑ انداز کی بات ہو گئی ہے اور کتنی عجیب و غریب۔ کوئی سرپرست جا کر کے اسکول میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال سے میرا بچہ آپ کے اسکول میں پڑھ رہا ہے، اب فرسٹ کلاس میں آ گیا، نرسری LKG UKG، لیکن ابھی تک آپ 10th کا ایگزام نہیں دلائے، کب دلائیں گے 10th کا ایگزام؟ کبھی ہم نے ایسی بے وقوفی کی ہی نہیں اسے جا کر کے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بھائی اس کو پھر واپس گھر کا تو راستہ اس کو ملے گا نہیں، اس کو ایمبولنس بلا کر میں بٹھا کر کے سیدھے مینٹل ہاسپٹل کو ہی لے جانا پڑتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بھائی جب یہ بات طے ہے کہ ایک اسٹیج پر پہنچنے کے لیے اور ایک مقام طے کرنے کے لیے اتنی عمر چاہیے، اتنا ٹائم چاہیے اور اتنی تعلیم چاہیے، اس کے بغیر کیا ہوگا؟ بہت ہوا تو فارمیلٹی کی تکمیل ہوگی اور اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ اب یہاں آ کر کے آپ دیکھیں کہ ہر ہفتہ، ہر 10 دن، 15 دن میں، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی سرپرست آ کر کے کہہ رہے ہیں مول صاحب 3 مہینے ہو گیا، 4 مہینے ہو گیا، 1 سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا، ابھی تک ہمارے بچے کی قرآن ختم نہیں ہوئی، ابھی تک ہمارے بچے کی قرآن شروع نہیں ہوئی۔ بھائی جیسے اسکول کے اندر کلاس وائز سسٹم ہے، ایسے ہی مکتب کے اندر بھی کلاس وائز سسٹم ہے۔ وہاں پر 10-13 سال کے اندر جب 10th کا ایگزام ہوتا ہے، ہمارے پاس کم از کم ہم کہتے ہیں بھائی 5 سال آپ کو ہمارے پاس اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا۔ اندر سے یہ اطلاع یہ ہے کہ ہماری بہنیں بہت شور کر رہی ہیں، یہ اتنا سب پروگرام آپ ہی کے واسطے کیا جا رہا ہے، مفتی صاحب بہت مصروف ہیں، ایک دن بھی خالی نہیں ہے،
لیکن میرے اصرار پر بلکہ میرے حکم پر حاضر ہوئے ایک اور پروگرام چھوڑ کر. اس لیے ہماری بہنوں سے خواہش ہے کہ آپ تھوڑا خاموشی کا مظاہرہ کریں اور خاموش ہو کر یہ پروگرام سن لیں. زیادہ دیر نہیں ہے, بس مختصر سا پروگرام ہے, اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. تو اب جہاں مدرسے کا مسئلہ آ گیا, مکتب کا مسئلہ ہے, تو بھائی کم از کم 5 سال چاہیے. اگر آپ ریزلٹ اورینٹیڈ تعلیم چاہتے ہیں, اگر آپ تعلیم ایسی چاہتے ہیں کہ جس سے کوئی نتیجہ نکلے اور بچہ پڑھے تو آپ کو بھی خوشی ہو, اللہ کے پاس سے بھی اس کو ثواب ملے. نہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمارے کو دعوت کرنے کی جلدی ہے, مول صاحب کے گلے میں پھوران ڈالنا ہے اور گھر میں جو ہے ایک دعوت کرنا ہے, کہے کی دعوت, اور بچہ بچی بڑی ہو گئی تو بایو ڈاٹا میں لکھنا ہے بچی قرآن بھی ختم کری ہوئی ہے, اتنا کرنا چاہ رہے ہیں, تو بھائی پھر ہمارے مکتب کے اندر تو جگہ نہیں مل سکتی. ہاں, بہت سارے ایسے مقامات آپ کو مل جائیں گے, وہاں پر بچے کی نہیں, مول صاحب کی قرآن ختم ہوتی, بچے کی دعوت ہو جاتی, مول صاحب کی قرآن ختم ہوتی, بچے کی دعوت ہو جاتی. اس وجہ سے بھئی اس بات کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے کہ ایک ٹائم لیمٹ ہے, اس ٹائم لیمٹ تک آپ اطمینان رکھیں, اس میں جا کر کے مضبوط طریقے سے بچے کی قرآن ختم ہوگی, بچہ تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھ سکے گا. اس بات کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے ماشاءاللہ الحمدللہ نصاب بھی مکمل تیار ہو چکا ہے, اور آپ کے بارکس کے لیے اسپیشلی مفتی صاحب کے حکم پر شوافے کے مسلک کے مطابق مسائل اس کے اندر ترتیب دیے گئے ہیں, صرف اسی بارکس کے علاقے کے لیے. اور امید یہ ہے کہ جہاں جہاں شافعی مسلک کے لوگ رہتے ہیں انشاءاللہ وہ تمام جگہوں کے لیے وہ نصاب کارآمد ہو جائے گا. ابھی مفتی صاحب کی طرف سے یہ اعلان بھی ہے کہ جو ہماری دینیات ہے نا, جو یہاں کا نصاب ہے, اس دینیات میں ایک چھوٹا سا حصہ مسائل پر مشتمل ہے. جیسے تعارف ہوا تھا 5 مضامین میں سے مسائل بھی ایک حصہ ہے. تو ہوا یہ کہ وہ مسائل چونکہ یہاں شافعی مسلک کے مطابق ہونا تھا, اس وجہ سے وہ شافعی مسلک کے مطابق تمام مسائل کو ایک جگہ کر کے اس کو علیحدہ ایک کتاب بنا دی گئی, اور اس میں تمام ضروری مسائل آ گئے ہیں, نماز کے, روزے کے, زکوٰۃ کے, ایسے ہی جنازے کے تمام مسائل آ گئے ہیں. 40 روپے میں یہاں پر وہ کتاب بھی دستیاب ہے, آپ جاتے ہوئے وہ کتاب کو لیتے ہوئے جائیں. شاید رومن کے اندر بھی ہے, جس کو اردو پڑھنے نہیں آتا وہ رومن کے اندر بھی وہ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال یہ نصاب الحمدللہ تیار ہو چکا ہے, اور الحمدللہ وہی نصاب پڑھایا جا رہا ہے. معتبر حوالوں کے ساتھ یہ نصاب موجود ہے, اور پورے حوالوں کے ساتھ وہ نصاب ہے, اٹکل پچو کوئی بات اس کے اندر نہیں ہے. اس لیے بالکل اطمینان رکھیں, بچوں کے عمر کے اعتبار سے وہ نصاب ترتیب دیا گیا ہے. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ضروری باتوں کو اس کے اندر پہلے بیان کیا گیا ہے. وضو, نماز اور سنتوں کو خاص اس نصاب کے اندر اہمیت دی گئی ہے. اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ اساتذہ کی دستخط کے ساتھ والدین کی دستخط کا خانہ بھی رکھا گیا ہے, تاکہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے روزانہ ہم دیکھتے رہیں اور وہاں سگنیچر کرتے رہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ہم لوگوں کو بھی بچہ جتنا سیکھا اتنا سیکھنے کا جذبہ اندر سے پیدا ہو جاتا. یہ جذبہ بہت بڑی چیز ہے, یہ کبھی بھی کام آتا. اگر جذبہ پیدا ہو گیا تو یہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کام آئے گا, اور اگر جذبہ ہی پیدا نہیں ہوا کچھ سیکھنے کا اور اس بات کا کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے, تو کبھی بھی ہم سیکھنے کی طرف راغب نہیں ہو سکتے ہیں. ایسے ہی عملی مشق کا ایک نظام مکتب کے اندر ہے کہ ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل اور عملی اعتبار سے بھی وہ کام کے بن جائیں, اور صرف ایسا نہ ہو تھیوریکل پڑھ کر کے نکل جائیں بلکہ وہ عمل کے اندر بھی آ جائیں. اس طرح سے اسی طرح نماز چارٹ بھی اس کے اندر ہے, تاکہ بچوں کی نماز کی نگرانی ہو اور بچے نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں. اس طرح تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی ان مکاتب کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے. الحمدللہ ابھی میری بات ختم ہو گئی کہ جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی اعتبار سے کوالٹی کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے, کہ تعلیمی کوالٹی
طلبہ کے اندر آئے. ماشاءاللہ بہت تجوید کے ساتھ یہاں پر بچے پڑھ رہے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر بھی اور تربیت کے لحاظ سے بھی یہاں بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہے. الحمدللہ اس طرح سے بہت سارے کامیاب مکاتب چل رہے ہیں، اور ان کامیاب مکاتب میں سے ایک بہت اہم ترین مکتب آپ کے اس علاقے کے اندر چل رہا ہے. ایک آخری بات سنا کر کے میں اپنی بات ختم کروں کہ بہت سارے لوگ مختلف علاقوں سے فون کرتے ہیں اور فون کر کے پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کا کوئی مکتب یہاں ہمارے محلے میں چل رہا ہے کیا؟ مثال کے طور پہ کنگ کوٹھی سے فون آیا کہ ہمارے محلے میں کوئی گھر والے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، بہرحال آپ کا یہاں مکتب کہاں ہے؟ تو ہمارے لیے سوائے اس کے کوئی جواب نہیں ہے کہ بھئی آپ کے علاقے اور اطراف و اکناف میں ہمارا کوئی مکتب نہیں ہے. اب وہ لوگ کہتے ہیں، بہت اصرار کرتے ہیں، مولانا یہاں پر آپ کوشش کریے، جو ہے آپ فکر کریے، کسی نہ کسی طرح ایک مکتب آپ کا یہاں قائم ہو جائے تو اچھا ہے، وغیرہ وغیرہ. ایسے بہت سارے محلوں سے فون آتے ہیں، لیکن وہاں پر ہمارا مکتب بعض وجوہات کی وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ لوگ بعض مرتبہ بعض مکاتب میں آٹو کر کے، بعض مکاتب والے وین کے ذریعے سے دور دراز مکاتب میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں صرف 1 گھنٹے کے لیے. ان کے مکتب کی جتنی فیس ہوتی ہے اس سے 3 گنا زیادہ اور 4 گنا زیادہ ان کے آٹو کا کرایہ ہوتا ہے، بھیجتے ہیں. یہ آپ کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور خوش قسمتی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ کو ایسا آٹو لگا کے اور وین وغیرہ کے ذریعے سے مکاتب بھیجنا نہیں ہے. واکیوبل ڈسٹینس کے اوپر آپ کے پاس مکتب ہے اور بچے پیدل جا سکتے ہیں، آپ گاڑی پہ لے جا کر کے چھوڑ سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ اللہ کے واسطے برائے مہربانی یہ اپارچونٹی کو آپ بالکل مس نہ کیجئے، بلکہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.